اپنی جانیں قربان کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ آج کے اس گئے گزرے دور میں ہم جیسے کمزور مسلمان بھی کسی انسانیت کے دشمن، کسی دین کے دشمن کو ووٹ دینا پسند کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ۔ جو لوگ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر انگلی اٹھاتے ہیں، کیا وہ حضرت حسن کو ہم سے زیادہ گیا گزرا سمجھتے ہیں کہ وہ حضرت معاویہ کی تمام تر غلطیوں اور خامیوں کے باوجود پوری امت کی کمان ان کے ہاتھ میں دیں گے؟ یہ نبی کے گھرانے کا دامن داغدار کرنا ہے۔ یا تو تم یہ مان لو کہ تمہیں حضرت حسن سے زیادہ معلوم ہے، تمہارے اندر حضرت حسن سے زیادہ غیرت ہے، حضرت معاویہ کو جتنا حسن جانتے تھے اس سے زیادہ تم جانتے ہو، میدان میں آ کر دعویٰ کرو، پھر ہم بھی دیکھتے ہیں امت تمہاری کیسی خاطرداری کرتی ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر انگلی اٹھانا یہ حضرت حسن پر انگلی اٹھانا ہے، حضرت حسین پر انگلی اٹھانا ہے، حضرت عثمان کے اعتماد پر انگلی اٹھانا ہے، حضرت عمر فاروق جنہوں نے انہیں شام کا گورنر بنایا ان کے اعتماد پر انگلی اٹھانا ہے، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کے اعتماد پر انگلی اٹھانا ہے، اور تو اور سیدنا معاویہ پر انگلی اٹھانا یہ خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھانا ہے۔ حضور نے جن کو وحی کی کتابت کے لیے رکھا، اپنا خادم خاص بنایا، ان کے بارے میں تم یہ کہہ کر نبی کے بارے میں یہ کہنا چاہتے ہو کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نبی کو نہیں معلوم تھا معاویہ کیسے ہیں؟ کسی بھی صحابی رسول پر انگلی اٹھانا یہ اللہ کے انتخاب پر انگلی اٹھانا ہے کہ اللہ میاں آپ کو نہیں پتا تھا کہ معاویہ کیسے ہیں، ہمیں معلوم ہے، آپ لاکھ کہتے رہیے کہ ہم ان سے راضی ہو گئے، لیکن ہم تو کتابیں کھول کر کیمرے کے سامنے بیٹھیں گے اور جج بن کر ہم فیصلہ کریں گے کہ کسی جنت میں جانا چاہیے اور کسی جنت میں نہیں جانا چاہیے۔ کب تک امت برداشت کرے؟ اس امت کا فریضہ ہے، ہر کلمہ گو کا فریضہ ہے، تمام صحابہ کرام، حضرات اہل بیت، اور خاص طور پر جن شخصیات کے نام سے آج کی یہ کانفرنس منعقد کی گئی ہے، سیدنا حضرت حسن مجتبی رضی اللہ عنہ اور سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما، ان کی عزت کی خاطر، ان کی ناموس کی خاطر، دین کی حفاظت کی خاطر، نبی کی تربیت اور نبی کے شاگردوں کی اور نبی کی محبت کی خاطر اور اللہ کی انتخاب کی خاطر، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صحابہ کرام کی طرف سے وکیل بن کر ان کا دفاع کیا اور صحابہ کے دشمنوں کو جواب دیا، امت کی ذمہ داری ہے وہ بھی کھڑی ہو، اپنے سارے کاموں کو آگے پیچھے کر کر صحابہ کرام کا وکیل بن کر صحابہ کرام کا دفاع کرے۔ ایک ایک صحابی کی عزت عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے، اور یاد رکھنا اگر خدا نہ خواستہ کسی ایک صحابی کے تعلق سے بھی بدگمانی پیدا ہو گئی تو یہ ہمارے ایمان کے لیے بہت خطرناک چیز ہوگی۔